غزہ کی صورتحال سنگین ہوتی جا رہی ہے اور وہاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اسرائیل کی جانب سے، لیکن امریکہ کے پشت پناہی حاصل ہے۔ اسرائیل کو عالم اسلام کی جانب سے ثالثی کی ایک مشروط کوشش تو کی جا رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سعودی ولی عہد اور ایرانی صدور کا آپس میں رابطہ ہوا ہے اور اس میں زور دیا گیا ہے اس بات پہ کہ اسرائیل کو جنگ بندی کرنی ہوگی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یاسر کہ اس جنگ کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، یعنی شام اور لبنان بھی اب لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ مشرق وسطی اس سے کیسے متاثر ہو سکتا ہے اور یہ جنگ کس کو کمزور کرے گی، کسے مضبوط کرے گی؟ دیکھیے، ایک تو اس نے جو ایک دھچکا دیا ہے اسرائیل کو، کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ وہاں پہ ایک سینس آف شاک ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیے امریکہ کا امداد کرنا اسرائیل کا، وہ ایسے حمایتی ہیں وہ کر رہا ہے، پر جو امداد اسلامی دنیا کو، جو اپنے آپ کو عالم اسلام کہتی ہے، ان کا فلسطینیوں کا یا غزہ کے باشندوں کا کرنا چاہیے، وہ کہاں ہے؟ زبانی ہے سارا کچھ۔ عملاً ان کے ساتھ کون کھڑا ہے؟ حزب اللہ ہے۔ پورے عالم اسلام میں دو ہی ہمت والی تنظیمیں ہیں، اینٹیٹیز ہیں، ایک حماس ہے، ایک حزب اللہ ہے، اور ان کے پیچھے ایران ہے، چاہے ایران کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، وہ ڈٹ کے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اب وہ جو بربریت اسرائیل کر رہا ہے، مکمل حمایت امریکہ کی ہے۔ اینٹونی بلنکن کیسے گیا وہاں پہ؟ جس طریقے سے نیتنیاہو کو مل رہا تھا، ہم ہمیشہ وہاں پہ ہیں، بحری بیڑا آ رہا ہے، برطانیہ والے، ہمارا بیڑا بھی جا رہا ہے۔ اور بھئی عرب دنیا کے بیڑے کہاں گئے؟ آپ نے جو تعلقات بنائے ہوئے ہیں امریکہ کے ساتھ، اس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے۔ یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے ریلیشنز نارملائز ہوں گے، سعودی عربیہ امریکہ سے گارنٹیز مانگ رہا تھا۔ بھئی کس چیز کی گارنٹیز؟ تیل آپ کے پاس ہے، دولت آپ کے پاس ہے، مقام اسلامی اور عرب دنیا میں آپ کا ہے، تو ان سے آپ کیوں وہ کر رہے ہیں؟ یہ وہی مطلب امریکہ کا وہ مضموم رول مڈل ایسٹ میں ہے۔ اسرائیل جو مرضی کرے، آپ امریکہ میں ہر ایک کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، جوئش لابی پہ آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسرائیلی بمبار جو ہیں یا اسرائیلی ڈیفنس فورسز جو ہیں، آرمی جو ہیں، وہاں پہ ظلم کر رہی ہے، وہاں پہ بالکل زبان بندی ہو جاتی ہے۔ تو عالم اسلام وہ کیا کر رہا ہے؟ یہ سب عالم اسلام میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ آنکھیں دکھا سکیں انہیں؟ 1973 کی جب عرب اسرائیلی جنگ ہوئی تھی، شاہ فیصل تھے سعودی عرب کے فرمان روا، انہوں نے تیل کی بندش ترسیل بند کر دی تھی اور مغربی دنیا ہل کے رہ گئی تھی۔ امریکہ نے تب بھی امداد کی تھی اسرائیل کی، اور ایک قسم کا برج بنا دیا تھا امداد کا، ملٹری اس کا، لیکن عرب دنیا نے تب سیریا اور ایجپٹ نے اٹیک کیا تھا، جارڈن نہیں تھا، یہ دونوں نے اٹیک کیا تھا۔ شاہ فیصل نے وہ تیل بند کر دیا تھا، اور پاکستانی ایئر فورس کے پائلٹس، وہ سیرین ایئر فورس کے جہاز انہوں نے اس جنگ میں اڑائے تھے۔ یہ میٹر آف ریکارڈ ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ آج کل کیا ہے؟ مطلب آپ کو یہ جو امریکہ کا دیکھیں نا، کوئی یا تو فائدہ ہو۔ اب موراکو نے نارملائز کر لیا ریلیشنز ود اسرائیل، بحرین نے کر لیا، یو اے ای، آپ کو مل کیا رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ فلسطینی آپ کو نظر نہیں آتے؟ 70 سال 75 سال آپ قسم فلسطینیوں کا، بیچارے ان کو تو ایسے وہ جو ہے ریوڑ میں آپ بکریوں کے ساتھ اور بھیڑوں کے ساتھ نہیں کرتے جو اسرائیلیز کے ساتھ، جو فلسطینیوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اور وہاں پہ آپ کچھ، وہ جو غزہ کی پٹی ہے، چکوال کا ضلع جو ہے غزہ کی پٹی سے بڑا ہے، آبادی وہاں پہ زیادہ ہے کیونکہ لوگ وہاں پہ 2.2 ملین کو 22 لاکھ آدمی وہاں پہ ہیں، سارے چپ۔ امریکہ ٹھیک کر رہا ہے، اپنی یاری نبھا رہا ہے، اور فلسطینیوں کی یاری کہاں ہے؟ ہماری یاری کہاں ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ پاکستانی قوم کو کیا ہو گیا؟ اور ملکوں میں تو کم از کم کو ڈیمنسٹریشنز ہوئی ہیں، اور یہاں پہ کون سی ڈیمنسٹریشن ہوئی ہے فلسطینیوں کے لیے، غزہ کے لیے؟ ہم اور وجوہات کی وجہ سے اتنے ڈر گئے ہیں، یہاں پہ ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ فلسطینیوں کے لیے بھی جو ہمیں آواز نکالنی چاہیے، اٹھانی چاہیے،
ہم وہ نہیں اٹھا پا رہے. ٹھیک ہے، تو اہم سوال آپ نے اٹھایا کہ عالم کفر متحد ہے، عالم اسلام میں کنفیوژن کیوں ہے سلمان صاحب؟ دیکھیں، خبر یہ نہیں ہے کہ غزہ کی پٹی پہ اسرائیل نے بمباری کر کے وہاں پر انسانیت کا مسئلہ پیدا کر دیا ہے اور ہزاروں فلسطینی بچے اور خواتین وہ شہید ہو گئے ہیں. خبر یہ ہے کہ وہاں پر حماس کے حملے کے بعد بوکھلاہٹ، جھنجھلاہٹ، تھر تھراہٹ طاری ہے، اور آپ نے کہا کہ عالم کفر اس کی پشت پہ کھڑا ہے. یہ مہذب دنیا ہے، یہ انسانیت کے دعوے دار، ہیومن رائٹس کے علمبردار، اس وحشی درندے اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہیں نا. ایکسپوز ہو گئے وہ جو پاکستان کے اندر بھی ہمارے دانشور ہیں، وہ جو امریکہ کو ٹارگٹ کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہیں، ان کی آنکھیں بھی کھلنی چاہیے. آپ نے ٹھیک کہا کہ جی عالم کفر تو کھڑا ہے، لیکن عالم اسلام، دیکھیں بات یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران نے سٹینڈ لیا ہے، اور پاکستان میں لیڈرشپ ہی کوئی نہیں ہے. پاکستان کا دفتر خارجہ، میں اس سے زیادہ بوگس دفتر خارجہ میں نے نہیں دیکھا، اور میں ایم بی ایس کو کریڈٹ دوں گا، محمد بن سلمان کو، کہ اس نے اسی دن ہی اس نے دیکھیں نا، امریکہ تھا بیچ میں، وہ تعلقات کار اسرائیل سے، اس نے کہا تعلقات کار ختم، اور مغرب کا وہ جو مکروہ چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے آ گیا. یہ کہہ دینا کافی تھا؟ نہیں، کافی نہیں ہے. یہ بات درست ہے کہ آپ عملی اقدامات کیا کر رہے ہیں. کچھ ممالک جو ہیں ان سے ریلیشن قائم کیے ہوئے ہیں. یہ اب دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اور یہ معاملہ وہاں تک نہیں رہے گا. کہ بات یہ کہ وہ شمالی کوریا کے پریزیڈنٹ نے درست کہا تھا کہ فلسطین کا مسئلہ فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دنیا کے آزاد معاشروں کا مسئلہ ہے. اس کو حل کرنا پڑے گا، اور مظلوم جو ہیں وہ ساری زندگی مظلوم نہیں رہتے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ حماس حملہ کرے گا؟ 1300 اسرائیلی مارے گئے ہیں، ان کا کمانڈر پکڑ کے لائے ہیں، ان کے بریگیڈیئر پکڑ کے بٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ امریکہ ایسے تھر تھراہٹ ہو رہی ہے، اس لیے کہ گریبان پہ ہاتھ پڑ چکا ہوا ہے. کہ باجے کے بعض اوقات قرآن کہتا ہے کہ چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پہ غالب آ گئے ہیں. اصل چیز جو ہوتی ہے وہ جذبہ ہوتا ہے، وہ ولولہ ہوتا ہے. اور وہ جو ایم بی ایس بھی سرگرم ہوئے ہیں نا، وہ اس لیے ہوئے ہیں. بڑی اچھی بات ہے کہ اس نے ایرانی پریزیڈنٹ ابراہیم سلیسی سے بات کی ہے، طیب اردوان سے بات کی، اور یہ معاملہ شروع ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی تعلقات کار نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے ایک بدماش اس مشرق وسطیٰ پہ رکھا تھا. 4 جنگیں ہو چکی ہے، ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے ہیں، لیکن گریبان پہ ہاتھ پڑ گیا ہوا ہے اور محسوس ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اب امریکہ سے توقع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو خود کو مہذب دنیا کہہ رہے ہیں نا، کہ اس مہذب دنیا کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے. ہاں، پاکستان کا ایک المیہ ضرور ہے، یہ ہمارا کمپلیکس ہے کہ آج پاکستان کے اندر کوئی لیڈرشپ نہیں. پاکستان عالم اسلام میں واحد نیوکلیر پاور ہے، اور پاکستان ماضی کے اندر سٹینڈ لیتا رہا ہے، اور لوگ پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے. یہ لمحہ فکر بھی ہے، یہ چیلنج بھی ہے کہ آج پاکستان کے اندر کوئی لیڈرشپ ہوتی، اس سے بھی کوئی رابطہ کرتا ہے. کوئی سنا ہے کسی نے پاکستان کے نگران پرائم منسٹر سے بات کی ہو؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے عالم اسلام کو صرف بیانات، اعلانات پہ نہیں رہنا چاہیے، اقدامات پہ رہنا چاہیے. اور تجویز میری یہ ہے، دیکھیں جو کچھ ہو گیا ہے، سب کی آنکھیں کھل چکی ہیں، اور ایک نیٹو جو ہے وہ مسلمانوں کا بھی بننا چاہیے، جس میں عسکری ونگ بھی ہونا چاہیے، جس میں معاشی ونگ بھی ہونا چاہیے، جس میں سیاسی ونگ بھی ہونا چاہیے. اور بات یہ کہ وہ اگر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو عالم اسلام کیوں اکٹھا نہیں ہو سکتا؟ یہ معاملہ سعودی عرب سے شروع ہوا ہے، ایران کھڑا ہوا ہے. ایران کی اور ایم بی ایس کی آپس میں ٹیلی فون گفتگو کو میں انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرتا. بات یہ کہ یہ معاملات کہاں جا رہے تھے. اور حماس کی آپ ٹائمنگ دیکھیں، حماس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ اس وقت جب سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کار ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بروقت کے اقدام کیا اور کمال کیا. لیکن ایک پلیٹ فارم ہے جہاں ہم سب اکٹھے ہیں، وہ او آئی سی کا ہے. او آئی سی اس پر کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ اسرائیل تو اقوام متحدہ کے بھی نہیں سن رہا. ڈاکٹر صاحب سے جانوں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس.